اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ پچھلی آیتوں کے اندر یہودیوں کو جواب دیا گیا تھا، کتنا لمبا چوڑا جواب آیا ہے، یعنی غالباً 2-3 رکوع کے اندر جو ہے وہ صرف اسی بات کا جواب دیا گیا تھا کہ کتاب اکٹھے نازل ہونے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے میں کیا فرق ہے۔ اب یہاں عیسائیوں سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، فرمایا اے اہل کتاب یعنی اے عیسائیو، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلوب نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے، حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچی ہے، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں نے حد سے بڑھ گئے، ان کا حد سے بڑھنا کیا تھا کہ عیسائیوں نے کیا کہا ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عیسائیوں کے کتنے فرقے بنے ہیں، 4 ان کے بڑے بڑے فرقے تھے، یعقوبیہ ہے، ملکانیہ ہے، اس طریقے سے مرکوسیہ ہے، نستوریہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جو ہے وہ باتیں کی۔ ایک کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، دوسروں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کر کے انہوں نے جو ہے وہ بڑھائے ہوئے تھے۔ تو بعض انہیں کہتے تھے کہ نہیں، یہ 3 خدا ہیں، 3 میں سے ایک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ ان کے اپنے اپنے عقیدے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو سچی بات ہے وہی کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ وکلمتہ القاها الی مریم، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ وروح من، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص روح ہے جو اس نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، واحد یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو حضرت سیدہ مریم صدیقہ سے پیدا ہوئے ہیں بغیر نکاح کے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا شوہر حضرت مریم کا شوہر نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا، ٹھیک ہے جی، یہ کون سی بڑی شان ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، تو یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو ان کو جواب یہ دیا گیا تھا، انہوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام پر تمہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کے والد نہیں ہیں، وہ بغیر باپ کے صرف مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام کی تو والدہ ہی نہیں ہے، مریم علیہ السلام تو ہے نا، کم سے کم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے، آدم علیہ السلام کی تو والدہ تک نہیں ہے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پیدا فرمایا، پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت سیدہ مریم صدیقہ سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کلمہ ہی ہے جو جناب مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ آگے آئے گا سورۃ مریم کے اندر 16ویں پارے کے اندر کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ڈیوٹی کیا تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کرنا، بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے حضرت سیدہ مریم کو جو ہے وہ چنا گیا تھا۔ تو یہ بیت المقدس میں ہی رہتی تھیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے کہا جناب، جب انہوں نے دیکھا نا کہ بیت المقدس کے اندر ایک اجنبی شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ ساری گفتگو آگے آئے گی۔ تو انہوں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو کون ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے پریشان نہ ہو، مجھے جو ہے وہ آپ کے رب نہیں بھیجا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، مجھے میرے تیرے رب نے بھیجا ہے، کیا کرنے آیا ہوں، لاہب لک غلاما زکیہ، میں صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔
اب اسے لحاظ سے دیکھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، حالانکہ بیٹا تو رب دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیتا رب بھی ہے، لیکن اگر کسی خاص بندے کے صدقے سے اگر دے دے تو یہ اس کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہاں سے ایک مسلکی لحاظ سے دیکھا جائے تو بریلوی علماء حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں جی پیر پتر دیتا ہے یا پیر کے پاس جا کے مانگتے ہیں. تو پیر کے پاس کوئی بھی مانگنے نہیں جاتا ہے، یاد رکھیں. نہ ہم قبروں سے مانگنے جاتے ہیں، نہ ہم پیروں کے پاس جا کے مانگتے ہیں. اصل صحیح طریقہ کار عقیدہ یہ تھا کہ پروردگار یہ تیرا نیک بندہ ہے تو اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، اس کے صدقے ہماری دعا بھی قبول فرما. صرف اتنی سی بات ہوتی ہے. تو بار شارٹ کٹ کر دیا جائے. جس طرح کی مثال دیتے نا جی کہاں گیا تھا، وہ کہتے نہر میں نہانے گیا تھا. بھائی نہر میں تو کوئی بھی نہیں نہاتا، نہاتا تو ہر بندہ پانی میں ہے. ہم کہتے ہیں جی نہر میں نہا رہے تھے، تو نہر میں کون نہاتا ہے؟ نہاتا تو ہر بندہ پانی میں ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ نہر کے اندر جو پانی ہے اسی کے اندر نہا رہے ہیں. تو اس طرح ہم جب کہتے ہیں نا کہ یار جب بات یہ ہے کہ پیر صاحب سے دعا مانگتے ہیں کہ یا جناب تسی مہربانی کر دو، تسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تو ہی مہربانی کر سکے. مطلب یہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تیرا ایک مقام ہے. داتا صاحب کا مقام تو ہے نا جو نظر آ رہا ہے سب کو. دیکھ رہے جی 1000 سال ہو گئے، نہ رشتہ نہ گل نہ بات، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود 24 گھنٹے قرآن پڑھ جا رہے. آخر رب کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی حیثیت ہے نا داتا صاحب. تو اس وجہ سے جا کے وہاں مانگ لیتے پروردگار تیرا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے ہماری دعا قبول فرما لے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر ڈائریکٹ آپ مانگے ڈائریکٹ نہیں سنے گا. بھائی یہاں سے مانگ لو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہاں جا کے دعا مانگے تب بھی ٹھیک ہے. بات صرف اتنی سی ہے. جیسے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جناب مریم کے پاس کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ پھل پڑے ہوئے ہیں اور حضرت مریم کھا رہی ہے، اور پھل بھی بے موسم، یعنی جس کا موسم ہی کوئی نہیں تھا، وہ پھل جو ہے حضرت مریم کے پاس پڑے ہیں. تو جب انہوں نے پوچھا ہاں بھی مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے ہیں؟ تیرے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں آتا، تیری روٹی روزی کا انتظام تو میں خود کرتا ہوں، تیرے پاس دوسرا بندہ کوئی نہیں آ سکتا ہے، تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انہوں نے کہا جناب صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میرا رب بھی مجھے رزق عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ مریم علیہ السلام کا ایک مقام ہے کہ بے موسم پھل بھی رب نے عطا فرماتا ہوں، وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. کہ پروردگار اگر یہ اتنی قرب والی تیری خاص بندی ہے تو اس کے صدقے مجھے بیٹا بھی عطا فرما. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے مطلب نیک بندے کے پاس جا کے دعا مانگنے یا منگوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آگے دیکھیں جی فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا روح، اللہ کی روح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جناب مریم کو عطا فرمائی ہے. تو اے لوگو تم اللہ پر اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ. ہاں کسی ایک پر ایمان لانے سے بات نہیں بنے گی. ولا تقولوا ثلاثہ. اور یہ جو تم نے ثلاثہ یعنی تین کا جو تم نے عقیدہ بنا رکھا ہے ایسا عقیدہ نہ بناؤ. فَإِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ. اگر تم ایسے عقیدے سے رک جاؤ یعنی تین والے میں تو خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ جو تم نے فرقہ واریت بنا رکھی ہے کہ کوئی کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کوئی کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اپنا تیسرے خدا ہے. تو یہ جو سارے فرقہ واریت تم نے بنا رکھی ہے، اب اس کا جواب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، انما اللہ الہ واحد. خدا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب لفظ اللہ آ ہی گیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام والی بات ختم ہو گئی ہے. اور دیکھیں لفظ اللہ کے ساتھ ایک فرقے کی بات ختم ہو گئی جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ انما اللہ، اللہ ہی ہے. اور پھر جنہوں نے کہا جی تین خدا ہے تو فرمایا الہ واحد، تین خدا. یہ دوسرا جواب آ گیا. جنہوں نے کہا جی خدا کے بیٹے ہیں فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد. فرمایا وہ اس ذات سے پاک ہے کہ وہ اپنا بیٹا بنائے، اسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی بھی جہان کی، اس کو تو کسی چیز کی ہے ہی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر چیز سے یاد رکھے جو چیز بھی تصور میں آ سکتی ہے نا کہ رب کے لیے یہ چیز ضروری ہے یا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کی بارگاہ اقدس کے اندر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ساری کائنات غرق بھی ہو جائے اسے پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری کائنات اس کی تعریفیں کرنے لگ جائے اسے پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ساری کائنات گناہوں میں غرق ہو جائے اور جہنم میں ڈال اسے پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہاں پہ ایک اور مزیداری کی بات ہے. یہ عیسائیوں کے اندر فرقہ واریت آ گئی. ٹھیک ہے. جب عیسائیوں میں فرقہ واریت ہے، یہودیوں کے اندر فرقہ واریت ہے، وہاں کوئی بھی بات نہیں کرے گا. مسلمانوں کے اندر اگر فرقہ واریت آ گئی تو وہاں پہ سارے بات کرتے ہیں. مسلمان تو آپس میں اکٹھے ہی نہیں ہیں. بھائی عیسائی کون سے اکٹھے ہیں؟ یہودی کون سے اکٹھے ہیں؟ ہندو ان کی تو بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. سکھ ہے ان کی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اب بتائیں عیسائیت کے اندر فرقہ موجود ہیں،
لیکن کوئی بھی بندہ بات نہیں کرتا ہے. مسلمانوں میں فرقہ واریت آ گئی، لو جی مسلمان تو آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کو تو آپس میں اختلاف ہے، یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بھائی ٹھیک ہے ہمارے یہاں فرقہ واریت ہے، عیسائی کون سے اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں جی؟ پھر اگلی بات دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر 72 فرقے بنے تھے، میری امت کے اندر 73 بنیں گے. جب سرکار نے فرما دیا کہ بنیں گے تو اب کوئی شخص کہے جی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میرا تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ فرقہ واریت ہو کے رہنی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور پھر اگلی بات دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جنتی ہے، یہ نہیں کہا کہ سارے مسلمان جنتی ہیں. حضور نے فرمایا فرقہ واریت تو ہو جائے گی، لیکن اب اس کے اندر جو ڈھونڈنے والی بات ہے، تلاش کرنے والی بات ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ایک جنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تحقیق بندے پر فرض ہو گئی ہے کہ جنتی کون ہے. اب جو بندہ کہہ رہے جی مجھے کسی فرقے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی فرقے میں ہوں ہی نہیں، ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، سمجھو مسلمان ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 73 بن کے رہیں گے میری امت کے اندر. جب حضور نے فرما دیا کہ 73 فرقے بنیں گے، تو کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے میں کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا؟ پھر آپ قبر کے سوالوں کے جوابوں کے اندر دیکھ رہے فرقہ واریت موجود ہے. پہلا سوال کیا ہے مردے سے؟ تیرا رب کون ہے؟ فرقہ واریت تو ہو گئی، یعنی بتا عیسائی تو نہیں ہے، یہودی تو نہیں ہے، پھر رب کو جو مانتا ہے کس فرقے سے آ کے مانتا ہے؟ آگے بندہ جواب کیا دیتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی نہیں ہے، یہ سکھ نہیں ہے، یہ ہندو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ملحد نہیں ہے. ہاں مانتا ہے خدا کو. سارے فرقے ختم ہو گئے نا. اچھا جب خدا ہو گیا تو اگلا سوال کون سا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ واریت تو یہاں پہ آ گئی، یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی سکھ نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے. اگلا بات، اب اس کا مطلب دیکھیں بات تو ختم ہو جانی چاہیے. اور جب اس نے کہہ دیا جی میں خدا کو بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے، خدا کو ماننے کے بعد اب اگلا جواب دے رہا ہے کہ جو میں خدا کو مانتا ہوں وہ یہودی بن کے نہیں مان رہا، عیسائی بن کے نہیں مان رہا، بلکہ دین الاسلام میں مسلمان بن کے خدا کو مان رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب آگے پھر فرقہ واریت ہے، کیا ہے جی؟ ما علم کا بہذا الرجل ما کنت تقول بہذا الرجل. ٹھیک ہے جی، دونوں الفاظ ملتے ہیں. یعنی اس شخصیت کے بارے میں جو قبر کے اندر موجود ہے، دوسری اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا رہا ہے؟ اب جو کہتا رہا ہے اس کے بارے میں اس کے مطابق وہ جواب دے گا. دنیا کے اندر جیسے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچتا رہا ہے، رکھتا رہا ہے، جو عقیدہ رکھتا رہا ہے، اسی عقیدے کی قبر کے اندر وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. جب کہہ رہا ھذا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات، ٹھیک ہے نا جی، یہ واقعی اللہ کے رسول ہے جو نشانیاں لے کے آئے تھے، ہم نے ان کی بات مانی ہے، تو بات ختم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی ذات کو رسول اللہ کے مطابق حیثیت کے مطابق نہیں مانتا ہے وہ تو ختم ہو گیا. اور حضور نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ سارے قبر کے اندر مجھے تھوڑی پہچان جائیں گے. ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے صرف قبر کے اندر بھی مومن نہیں پہچانے گا. ٹھیک ہے، مرتاب نہیں پہچان سکے گا، منافق نہیں پہچان سکے. بھائی فرقہ واریت ہر جگہ پہ ہے، تو کوئی شخص یہ کہے جی ہم تو جناب سیدھے سادے مسلمان ہیں. داتا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈینگے مسلمان ہیں؟ داتا صاحب ڈینگے مسلمان ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا صاحب رحمہ فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا پیشوا سنیاں. آپ فرمایا کرتے تھے فرماتے یہ سنیوں کا پیشوا جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. باقی رافضی کدھر گئے، خارجی کدھر گئے؟ تو فرقہ واریت تو بنی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نہیں بنے. خارجی کون تھے؟ رافضی کون ہے؟ ناسبی کون ہے؟ یہ فرقہ واریت آتی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا بھی ہے اور اسے کسی کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. فرمایا اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، سارا کا سارا اسی کا ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی اچھا کارساز ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ ساری کائنات ہے ہی اسی کی، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ آگے دیکھیں جی، میں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. یہ بڑی خاص بات ہے. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں ہے.
تم تو خدا بنا کے کھڑے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں. فرمایا ذرا عیسیٰ علیہ السلام سے تو پوچھ کے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. ٹھیک ہے, فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں یہ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں, اور تم جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کے کھڑے ہوئے ہو. تو اللہ کا بندہ ہونے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں ہے تو تمہیں کون سی تکلیف ہے؟ تو یاد رکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤ, یہ جو کہتے ہیں نا جی عیسیٰ علیہ السلام کو خود اپنا سولی پر لٹکا دیا گیا, ٹھیک ہے, اچھا ان سے پوچھے بھی لٹکایا کیوں گیا ہے, پھانسی کیوں دی گئی ہے, سولی کیوں دی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ کہتے ہیں جی پورے انسانوں کے جو گناہ ہے نا ان گناہ کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لٹکا دیا گیا تاکہ سارے گناہوں انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. بندہ پوچھے بھی چول کے پترو بھی تم یہ بتاؤ بھی گناہ دوسرے کر رہے ہیں اور سزا کسے دی جا رہی ہے؟ پھر تمہارا عقیدہ ہے بھی عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ معاذ اللہ بھی خدا کے بیٹے ہیں. بھئی اپنے بیٹے کو دوسرے گناہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے سولی پر کیوں لٹکایا جائے گا؟ عیسائیت کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. آپ کسی عیسائی سے پوچھ کے دیکھیں بھی بتانا بھی گناہ ایک بندہ کر رہا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے دوسرے بندے کو سولی پر لٹکایا جائے, عقل مانتی اس بات کو؟ تو آج تک عیسائیت کے پاس اس بات کا جواب, ہاں لیکن قرآن نے تو پیچھے جواب دے دیا نا کہ ہم نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بندہ بنا کے جو ہے وہ سولی پر لٹکوا دیا تھا, وہ بھی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں ہے. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ, نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں جو ہے وہ کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے. جب ان سب کو پریشانی نہیں ہے کیونکہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا یہ جو فرشتے ہیں نا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا, وہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. اور میں ان کفار مکہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا, تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے. اور میں تم نے یہ سارے منصب گھڑ رکھے ہیں جن کو ہم نے یہ مقام عطا فرمایا وہ اپنے آپ کو رب کا بندہ ہی کہتے ہیں. اور علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی معراج جو بندے کی ہے نا وہ کیا ہے کہ بندہ رب اگر کسی کو اپنا بندہ کہہ دے یہی رب بندے کی معراج ہے. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں نا کئی جگہ پہ ہے, فرمایا واذکر عبدنا ایوب, فرمایا میرے بندے ایوب کو یاد کرو. واذکر عبدنا ابراہیم, میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو. واذکر عبدنا اسماعیل, واذکر عبدنا ادریس, یہ سارے موجود ہیں, ٹھیک ہے نہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے عبدنا, یہ ہمارا ہی بندہ ہے, ٹھیک ہے نا. معراج کی رات آقا علیہ السلام کو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب بے مشرف ہو کا یا محمد, میں آپ کو کون سا شرف دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی یا پروردگار بے نسبت الیک بالعبودیت, مجھے اپنا بندہ ہی کہہ دے. اب بس اتنا ہی کہہ دے کہ میرے محمد تو میرا ہی بندہ ہے بس, ٹھیک ہے نا جی. آگے دیکھیں جی, فرمایا کہ من یستنکف عن عبادتہ, اور جسے اس کی بندہ بننے میں تکلیف ہے, ویستکبر اور تکبر کرتا ہے, فسیحشرہم الیہ جمیعا, ان سب کو اللہ تبارک و تعالی جمع تو ضرور کرے گا. آج میرا بندہ بننے میں شرم محسوس ہو رہی ہے نا, نہیں بنتا, پر میں قیامت کا دن آئے گا تو یہ سب سے زیادہ مان بھی اسی رشتے پر ہوگا, اسی تعلق پر ہوگا کہ مالک کاش کہ میں تیرا بندہ ہی ہوتا, ٹھیک ہے نا جی. آج ایک مسلمانوں کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے نا کہ آج کم سے کم رب کے بندے تو بن سکتے ہیں نا, تو آج نہیں بنتے تو قیامت کے دن کس تعلق کے ساتھ کہیں گے پروردگار ہم تیرے ہی بندے ہیں. رب فرمایا دنیا کے اندر تو میرا بنا نہیں تھا. آپ دیکھیں ذرا اس کے بندوں کا انعام کیا ہے, فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, فرمایا جو اس کے بندے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, اللہ تعالیٰ انہیں پورا انعام عطا فرمائے گا. ہاں جو انعام بیان کر دیے گئے نا شریعت کے اندر, پورے انعام کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ فلانا کام کرے تمہیں یہ چیز ملے گی, فلانا کریں یہ چیز ملے گی. قیامت کا دن آئے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, تمہیں پورا اجر عطا فرمایا جائے گا. ہاں یعنی سبحان اللہ کے بارے میں کہہ دیا گیا نا کہ جنت میں درخت لگے گا, اگر جنت کے اندر خوش قسمت پہنچ گیا تو درخت اسے میل ضرور جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. جس محل کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ جو فلاں محل مل کے رہنا ہے, فلاں عمل کر لے فلاں محل ملے گا, جنتی بندے کو وہ مل کے ہی رہنا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کے اندر گیا نا تو دو فرشتے نا چنائی کر رہے تھے, یعنی محل بنا رہے تھے. اچھا کبھی بناتے کبھی کھڑے ہو جاتے, کبھی بناتے کبھی رک جاتے. تو میں نے جبریل سے پوچھا, فرمایا جبریل یہ کام مسلسل کیوں نہیں کرتے ہیں, یہ کبھی رک جاتے ہیں کبھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی لگاتے تھے,
ایک ٹھیک ہے جی. کتنے تولے ہونے نے؟ ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے میں نے فرمایا حضور فرماتے یہ پھر کام مسلسل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے، یہ جس شخص کا محل تیار ہو رہا ہے نا، وہ جب اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ فرشتے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ چھوڑ دیتا ہے یہ بھی رک جاتے ہیں. بھئی مزدوری دے گا تو آگے کام کریں گے نا. تو جب تک وہ مزدوری پہ لگا رہتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، یہ کام کرتے رہتے ہیں، جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی رک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر ضرور دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا. ہاں عمل کا اجر پورا دے دے گا، پھر اپنے فضل سے زیادہ دینا چاہے تو زیادہ بھی دے. دیکھیں نا ہمارے عمل کی اوقات کیا ہے یار. اگر ہم اپنے عمل کے حساب سے ہیں تو میرا خیال ہے ہماری بخشش بھی نہیں ہو سکتی ہے. اگر عمل کی بات آ جائے نا تو پھر بخشش کے چانس بھی نہیں ہے. ہاں یہ تو اس کا فضل ہی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا عمل کو بھی پورا دے دے گا، پھر جب اس کے عمل کا حساب پورا ہو جائے گا جتنا اس کا بنتا ہوگا وہ دے دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا پھر اپنے فضل سے اور عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ علماء فرماتے پھر اپنے فضل سے رب اپنے دیدار سے مشرف کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب بندے کا عمل ہے کہ رب کا دیدار کر سکے، لیکن فرمایا نہ، تیرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ تو میرا دیدار کر سکے، لیکن یہ میرا فضل ہی ہے کہ جب میں انبیاء کو اپنے دیدار سے مشرف کروں گا تو چلو چھوٹے چھوٹے جو یہ بھی ہے جو یہ بھی ساتھ ہی آئی جائے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا ہر جمعے والے دن نا، وہاں پہ دن تو رات تو نہیں ہوں گے لیکن جو جمعے والا ٹائم آتا ہے نا، جمعے والا ٹائم، فرمایا اس ٹائم پر ایک منادی ندا کرے گا، فرمایا جنتیو آج اور رب کا دیدار کر. میں کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو رب روز اپنا دیدار کرائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو 2 دن کے بعد، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے کے بعد، کچھ ایسے ہوں گے جن کو مہینے کے بعد، کچھ ایسے ہوں گے جن کو سال کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی دن رات نہیں ہوں گے، لیکن جو ٹائم ہمارے ہاں مقرر ہے اسی ٹائم کے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف کرے گا. پھر امام ابن کثیر نے ایک بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ایک میدان کے اندر سارے جنتیوں کو جمع کرے گا اور ہر ایک سے خود پوچھے گا بتا تیری کوئی ضرورت ہے؟ آپ ہی پوچھے گا، ڈائریکٹ خود پوچھے گا. فرمایا کہ ہر کسی سے پوچھے گا. میں میدان لگا ہوگا اور کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، کچھ پہاڑوں پر بیٹھے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی جو پہاڑیاں نہیں بنی ہوتی ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کرسیوں والے پہاڑ وہ جو نیچے بیٹھے ہوں گے نا، یعنی جو ٹیلے ہوتے چھوٹے چھوٹے اس پر بیٹھے ہوں گے. فرمایا کرسی والے اس کو نیچے نہیں سمجھیں گے، نہ ہی نیچے بیٹھنے والے کرسی والے کو افضل سمجھیں گے، دونوں برابر ہو کے بیٹھے ہوں گے. یعنی کسی کے دل میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم کرسی پہ بیٹھے ہم زیادہ افضل ہیں اور جو نیچے بیٹھے ہیں وہ تھوڑے ہیں، نہ. فرمایا ہر کسی کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آئے گی، اور رب ہر بندے سے ڈائریکٹ خود ہی پوچھے گا میرے بندے بتا تیری کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. تو آگے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا اور نستنکفوا، رب کا بندہ بننے میں جنہیں تکلیف ہوتی ہے، رب کا بندہ نہیں بن سکے ہیں، اور واستکبروا، اور تکبر کرتے رہے دنیا کے اندر، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، فرمایا قیامت کے دن ایسے بندے کو رب عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا. ٹھیک ہے جی. رب کا بندہ بن کے نہیں رہ سکا دنیا کے اندر. فرمایا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، فرمایا دیکھ رہا یار تکبر کرنے والے کے سزا کیا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا قیامت کے دن نہ کوئی مددگار پائے گا نہ کوئی دوست پائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا بندہ بن کے رہے تو اسی کے اندر بہتری ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.